من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی۔ 16واں پارہ سورۃ طه۔ سورۃ طه یہ ابتدائے اسلام میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر حضرات صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو تسلیاں دی ہیں کہ میں نے قرآن اتار کر آپ پر مشقت اور بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ یہ تو نصیحت والی کتاب ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جسے سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کہ وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد پیارے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے۔ آج بھی جبل عمر موجود ہے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور جو مکہ ٹاور ہے یہاں جامع مسجد ابی بکر موجود ہے، یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ صفا پہاڑی سے آپ نیچے اتریں گے تو پہلا جو دروازہ ہے بند ہے حرم سے باہر نکلنے کے لیے، یہ دار ارقم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جبل عمر اپنے گھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام موجود ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ عمر، اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے، تم تو محمد کی بات کرتے ہو، اس کا کلمہ تو تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ یہ سننا تھا تو اور زیادہ غصہ ہوئے، بجائے دار ارقم جانے کے واپس گھر کی طرف لوٹے، اور گھر کے قریب پہنچے تھے تو آواز آ رہی تھی، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ یہ صورت پڑھی جا رہی تھی۔ دروازہ بجایا، بہن اور بہنوئی موجود تھے، سمجھ گئے کہ عمر آیا اور اس کو علم ہو گیا ہے۔ ان دونوں کو یہ صورت کی تعلیم دے رہے تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپایا، دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی اپنے بہنوئی اور بہن پر ٹوٹ پڑے، بہت مارا۔ تو بہن نے کہا کہ عمر کچھ بھی کر لے، نہ تو یہ کلام چھوٹے گا ہم سے، نہ یہ کلمہ چھوٹے گا۔ فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا وہ قرآن مجھے تو بھی دکھاؤ، وہ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا کہ نہیں، پہلے آپ غسل کریں، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر حضرت خباب کونے سے نکلے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت سنائی اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے بہت بڑا آدمی چاہیے، جس کے تقریباً یہ ہے کہ 5-6 لاکھ فالورز ہوں،
ان کو بلایا جائے، ان کا بیان ہو، ہلہ گلہ ہو محلے میں، اور ادھر ادھر سے لوگ آئیں، یہ ہمارا ایک بن چکا ہے، ایک معیار بن چکا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے؟ وہ بہنوئی جو خود ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی بات سننے میں یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی کر رہا ہے، بات کس کی کر رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ اگر وہ مؤثر ہے تو اثر کر جاتی ہے۔ اس کے لیے بڑی شخصیت کا ہونا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا کہ یار چھوڑیے، وہ ادھر جاتے ہیں بڑی مسجد میں، وہاں وہ پتہ نہیں اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہاں گئے، ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی کی کوئی بات اثر کر گئی نا، وہ بس آپ کے لیے مفید ہو گئی ہے۔ اور حضرت خباب بن ارت نے فرمایا، اے عمر تیرے لیے دار ارقم میں دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت اور تقویت دے۔ تو آپ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اب یہ فوراً دار ارقم کی طرف گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں اس وقت جو دار کے ارقم پہ جو چوکیدارہ کر رہے تھے، گارڈ کی جو ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام ڈر گئے۔ اصحاب سیر میں یہ واقعہ ملتا ہے، ڈر گئے۔ حضرت حمزہ فرما رہے ہیں کہ آنے دو اس کو، اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ لیکن کایا یہ پلٹ چکا تھا۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی چھپ کر عبادت ہو؟ نہیں، حرم میں جا کے عبادت کریں گے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں عبادت کر رہے تھے۔ اور باب عبدالعزیز سے آپ آئیں، تیسرے سٹیپ پر آئیں گے تو یہاں دار الندوہ ہوتا تھا، جہاں مشرکین مکہ اپنی مجلس کیا کرتے تھے، مشاورت کرتے تھے، اور وہ دار ارقم ہے۔ اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مشہور جگہ ہے۔ اب یہ مکہ کا نقشہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ صورت، اس صورت کے اندر ہے کیا چیز کہ حضرت عمر جیسے سخت دل آدمی بھی موم ہو گئے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ ہے، بس اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ کتنے بہادر، جری، سخت دل آدمی کو بھی اس صورت نے، اس کے مضامین نے کیا کر دیا؟ موم کر دیا۔ فرمایا طٰہٰ، حروف مقطعات میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے اس ذات کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اب یہ قرآن اس کے لیے مفید ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، قرآن پورا محفوظ ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن نافع تب ہے، قرآن کی تاثیر تب ہے، دم کرتے ہوئے بھی قرآن کی تاثیر تب ہے، دم کراتے ہوئے بھی قرآن کی تاثیر تب ہے کہ جب دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن نازل کیا گیا اس ذات سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو جو کہ بلند ہے، اور وہ رحمان جو عرش پر قائم ہے اور پورے نظام کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور آگے فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، یہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کیوں تھی؟ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میرا تخت الٹنا ہے،
اب بی بی آسیہ کہنے لگی کہ بے وقوف، یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تمہارا تخت کیسے الٹے گا؟ نہیں، اب امتحان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک طرف انگارے رکھے گئے اور ایک طرف ہیرے اور جواہرات رکھے گئے۔ اب فرعون امتحان لے رہا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ہیرے اور جواہرات کو اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمجھدار ہے اور اس بچے کو ختم کر دیا جائے، اور اگر یہ انگارے اٹھا رہا ہے تو پھر یہ نہ سمجھ ہے، چھوڑ دو، یہ تخت میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ جبریل امین، روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ انگاروں کی طرف کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ دیا، جیسے بچے کی فطرت ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے منہ میں لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے لکنت تھی۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دیجئے، اور میری زبان کے اندر فصاحت و بلاغت رکھ دیجئے، ایسے کہ میری بات وہ سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی۔ اور آج بھی کہ جو بچہ کند ذہن ہو، پڑھائی کے اندر کند ذہن ہو، تو کوشش کریں کہ ان سے یہ دعا پڑھوائیں اور یاد کروائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بچہ پڑھائی کے اندر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب ہم مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر میں رکھنے کے بعد اوپر سلیب ڈال دیتے ہیں اور پھر مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالیں۔ پہلی مرتبہ پڑھیں منہا خلقناکم، پھر مٹی اٹھائیں، پھر اس قبر پر ڈالیں، پھر پڑھیں وفیہا نعیدکم، پھر مٹی اٹھائیں، پھر اس قبر پر ڈالیں، اور فرمائیں ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ اس کا مطلب یہ ہے منہا خلقناکم، کہ اے انسان میں نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری اوقات مٹی ہے، ہوتا ہے نا، ہماری اوقات، ہمارا مقام یہ مٹی ہے، ہمارا رزق اس مٹی سے، ہماری خوراک اس مٹی سے، ہمارا جسم اس مٹی سے، ہمارا جسم واپس بھی جائے گا اس مٹی سے۔ فرمایا وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں ہی تمہیں ڈالا جائے گا اور دفنایا جائے گا، اور تمہیں قبر کی صورت میں پوری پھر عالم برزخ تک تمہیں کیا ہے سلایا جائے گا۔ اور فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر اسی مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اب اسی مراحل سے گزرنا ہے، باقی تو سب چیزیں میسر ہیں الحمدللہ۔ اب یہ چیز ہے، اب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبر کی جگہ دے دے۔ کچھ پتہ نہیں بھئی حالات کیا ہیں، کس زمر کی طرف جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آج کل تو دیکھیں کہاں کہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہے ہیں، ایک دن میں ایسے شہروں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمے والی زندگی دے اور کلمے والی موت دے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔